بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یفقہوا قولی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، ہر حال میں اس کی تعریف ہے۔ بے حد بے حساب میرے اور آپ کے آقا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام ہیں۔ محترم سامعین و حضرات، آج کا یہ جمعۃ المبارک انتہائی اہم جمعۃ المبارک ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعۃ المبارک ہے۔ اس جمعۃ المبارک پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے چند ایک بڑی ضروری باتیں کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے فضل اور کرم سے ایسی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ آج کے جمعۃ المبارک پر پہلی بات تو یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس امت کے بارے میں ارادہ کیا ہے، اور یہ آج ہی کیوں میں ذکر کر رہا ہوں یہ بھی بتاؤں کہ اس عنوان کو، اس بات کو آج کیوں بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے ساتھ ارادہ کیا ہے، اللہ کیا کرنا چاہتا ہے اس امت کے ساتھ۔ دوسری بات، نجات کے لیے کیا ضروری ہے، چونکہ یہ آخری عشرہ ہے، نجات کا عشرہ ہے ماہ رمضان، تو اس پر بات کرنی ہے کہ نجات کہتے کس کو ہیں، نجات کن کی ہوتی ہے، اور نجات کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے۔ تیسری بات جو کرنی ہے وہ ہم نے مولا علی علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ کرنا ہے، چونکہ 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت، اس پہ ہم جو ہے وہ ذکر نہیں کر سکے، تو اس کا آج ذکر ہوگا۔ اور آخری بات یہ ہوگی کہ ماہ رمضان جب جاتا ہے
تو پیغام کیا دے کر جاتا ہے، ماہ رمضان کا جاتے ہوئے اس امت کے لیے پیغام کیا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ یہ چاروں باتیں جو ہیں وہ ہو جائیں۔ تو آئیے، سب سے پہلی بات جو اس حوالے سے بڑی اہم ہے، اور میں یہ تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اس کانٹیکس میں شاید آج سے پہلے اس کو بیان نہیں کیا گیا میری معلومات کے مطابق، یہ تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ انتہائی اہم بات کیا کہ اللہ تعالیٰ کا اس امت کے ساتھ ارادہ کیا ہے، اور اس کو ماہ رمضان میں بتانا کیوں ضروری ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قرآن پاک میرے سامنے ہے۔ قرآن مجید میں جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کا ذکر کیا ہے، روزوں کا ذکر کیا، ماہ رمضان کا ذکر کیا، اسی مقام پر اللہ نے یہ بتایا کہ میرا اس امت کے ساتھ ارادہ کیا ہے۔ اس لیے آج اس کو بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے جی؟ تو یاد رکھ لیں، قرآن مجید نے اس کا جو جواب عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اگر یہ ایک آیت ہر امتی یاد رکھ لے، اور یہ بہت بڑا سوال ہے جس کا میں آج جواب دینے جا رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے تو اللہ کا ہمارے ساتھ ارادہ کیا ہے؟ کتنا اہم سوال ہے۔ اور یہ یاد رکھ لیں کہ اللہ کا ارادہ ہمارے ساتھ، اس امت کے ساتھ، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا تمہارے ساتھ ارادہ آسانی کرنے کا ہے۔ یہ لفظ یاد رکھ لیں، یرید اللہ بکم اليسر، اللہ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے۔ اب مجھے بتائیں، یہ بات مکمل نہیں ہے جی بھائی صاحب؟ مکمل بات ہے نا۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، یہ بات کر کے آگے اللہ پھر فرما رہا ہے، قربان جائیں اللہ، انداز سمجھانے کا اور بات کو کس طرح دل کی گہرائیوں میں اتارا اور کس طرح ہمارے ذہن کو صاف کیا جا رہا ہے۔ یہ بات کر دی کہ اللہ کا ارادہ اس امت کے ساتھ، حضور کی امت کے ساتھ آسانی کا ہے۔ آگے فرمایا ولا یرید بکم العسر، اللہ کا ارادہ تنگی کا ہے ہی نہیں۔ یہ اب میں اس کیفیت کو آپ کے دل میں اتار تو نہیں سکتا، لیکن میں کچھ کوشش کرتا ہوں کہ وضاحت، لفظوں میں کچھ وضاحت کر سکوں، الفاظ میں کچھ آپ کے سامنے لا سکوں۔ باقی تو یہ چیزیں چونکہ احساس سے تعلق رکھتی ہیں، کیفیات سے تعلق رکھتی ہیں، یہ اللہ پاک جن کو عطا فرماتا ہے پھر ان کو نصیب ہوتی ہیں۔ تو دو باتوں کا ذکر ہے، ایک تو یہ کلیئر اللہ نے کر دیا، آج کے بعد اس آیت کو آپ سامنے رکھ کے کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میرے پہ مشکل آ گئی، اللہ نے مجھ پہ مشکل ڈال دی، کیونکہ اللہ کا یہ ارادہ ہی نہیں ہے۔ کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کا میرے ساتھ جو ارادہ ہے وہ معاذ اللہ کو مشکل کا ہے، کو سختی کا ہے۔ اللہ کو کیا ملے گا آپ کو سختی دے کر؟ اللہ کو کیا ملے گا آپ کو مشکل میں ڈال کر؟ بتائیں۔ اور یہ بات بھی
یہ جو بات ہے یہ بھی اللہ نے خود ارشاد فرمائی. پارہ نمبر 6 ہے، اس کی جو آخری آیت ہے اس پہ آپ ذرا غور فرما لیں. یہ ابھی مجھے آیت یاد آ گئی تو میں نے کہا میں اس کا بھی آپ کو ذکر کر دوں. آپ دیکھیے ذرا اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں. اور میں تو یہ آپ کو سچی بات بتاؤں اور اول سے لے کے آخر تک کی بات آپ کو بتاؤں، خدا کی قسم اللہ نے اتنی نرمی والا انداز کسی امت کے لیے نہیں رکھا جو انداز اس امت کے لیے رکھا ہے. وہ رب ہے، جس مرضی انداز میں چاہے کلام کرے، جس طرح مرضی بات کرے. مگر خدا کی قسم پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی نرمی اور محبت، شفقت اور پیار کے ساتھ اس امت کے ساتھ گفتگو کی ہے اور معاملہ کیا ہے، کسی امت کے ساتھ نہیں کیا. تو اللہ کو کیا ملے گا؟ یہ بات اللہ خود فرما رہا ہے. کیا فرمایا؟ یہ سورۃ النساء پارہ نمبر 5 کی آخری آیت پارہ نمبر 5 کی. اس سے آگے پھر 6 سپارہ شروع ہو رہا ہے. اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اللہ تمہیں سختی دے کر کیا کرے گا؟ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں. ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اس کا شکر ادا کرو، اس پر ایمان لاؤ، اس پر یقین رکھ لو. کیا یقین رکھنا ہے اللہ پہ؟ پتہ ہے آپ کو اللہ پہ ہمیں کیا یقین رکھنا ہے؟ اور ہمارا اللہ پر یقین کس لیول کا ہونا چاہیے؟ اگر اس کو ایک لفظ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ اللہ پر ہمارا یقین کس درجے کا ہو، اگر ایک لفظ میں اس کو سننا چاہیں تو یاد رکھیں کہ اللہ پر آپ کا یقین ان اللہ علی کل شیء قدیر میں جو ہے وہ اس درجے کا یقین ہو. بس یہ یقین رکھ لو کیا کہ اللہ ہر چیز پر. یہ میں نے آپ کو پورے قرآن کا خلاصہ سنایا ہے. اللہ پر یقین کا معاملہ بس یہ ہو کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں. نفع کا مالک، نقصان کا مالک، عزت، ذلت، صحت، تندرستی، بیماری، غریبی، امیری، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. بس اس بات پہ یقین رکھ لو. جس کا اس بات پر جتنا یقین کامل ہوگا وہ اس دور کا اتنا ہی بڑا اللہ کا ولی ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ولایت کثرت نفل کا نام ہے؟ ولایت ہزاروں نفل پڑھنے کا نام ولایت ہے؟ نہیں، خدا کی قسم ہزارہ نوافل کا نام ولایت نہیں. ولایت اللہ کی ذات پر مکمل اعتماد کا نام ہے. اللہ کی ذات پہ مکمل بھروسہ ہو. کیا بھروسہ؟ کہ میرا رب میرے ساتھ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا. اچھا، اب ایک اور ذہن میں سوال آتا ہے، تو پھر یہ جو مشکلات آتی ہیں جنہیں ہم بھی کہتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مشکل آ گئی، دعائیں بھی کراتے ہیں، پھر یہ مشکلات کیا ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ مشکل آ گئی؟ اب ادھر اللہ تو فرما رہا ہے مشکل میں دیتا ہی نہیں. میرا اللہ فرماتا ہے میرا تو ارادہ ہی کوئی نہیں مشکل کا، آسانی کا ارادہ ہے. تو اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو میں اس کا جواب بھی قرآن مجید سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو مشکل ہمیں لگتی ہے، یہ میں نے جواب دے دیا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی مشکل آ گئی، یہ مشکل ہمیں لگتی ہے، مشکل ہوتی نہیں ہے. یہ لفظ پھر میں دہرا رہا ہوں، اللہ کی قسم، مشکل کا ہونا اور مشکل کا ہمیں لگنا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ نے تو فیصلہ سنا دیا، اور میں یہ چاہتا ہوں اللہ کرے یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچ جائے ماہ رمضان کے آخری اس جمعہ کا، کہ اللہ کا اس پوری امت کے ساتھ آسانی کا ارادہ ہے، مشکل کا ارادہ نہیں ہے. مشکل جو کہتا ہے کہ جی مشکل جو آتی ہے پھر یہ کیا ہے؟
بھائی یہ مشکل تمہیں لگتی ہے، یہ مشکل ہے نہیں۔ اب اس بات، یہ جو بات میں نے کی، یہ بات خود قرآن بیان فرما رہا ہے۔ کیا اللہ فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ سورۃ البقرہ اللہ فرماتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہیں، میں یہ پسند نہیں کرتا، مشکل کو کوئی پسند نہیں کرتا، یہ ناپسندیدہ چیزیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا پتا کہ اس میں بہتری ہو۔ اچھا یہ انداز آپ دیکھیں، اب بندے نے بات تو سن لی، پھر بھی بیٹھا ہے سوچ رہا ہے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو مگر وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ اب یہ بات ہو گئی، بندہ پھر سوچ میں بیٹھا ہے، تو اللہ نے ساتھ ہی فرما دیا۔ اب یہ بات کر کے اللہ نے پوری تسلی کرا دی بندے کی، وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، وہ اللہ زیادہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ یہ ایک جملے نے دیکھے کیسے کلیئر کر دیا۔ پہلے مسئلہ سمجھایا اللہ نے، اللہ کا کمال ہے یار، کمال ہے۔ آپ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ میرے رب کے سمجھانے پر، بتانے پر میں قربان جاؤں۔ کیا انداز ہے یار سمجھانے کا، کہ دیکھیں یہ بات ختم نہیں ہوگی۔ اور یہ بات پتہ ہے کب ہوتی ہے؟ جب دیکھیں ہمارے ہاں بھی جب کوئی بندہ کسی کو سمجھاتا جاتا ہے، جب اگلا بندہ کلیئر نہیں نہ ہو رہا ہوتا تو پھر آگے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ بیٹے کو، بچے کو، نوکر کو، ملازم کو، چھوٹے طبقے کو جب بڑا سمجھاتا ہے تو سمجھا کے آخر میں کیا کہتا ہے؟ اب جو میں جانتا ہوں تم۔ جب ہم اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں اور اولاد آگے سے نہ مانے تو آخری لفظ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ بیٹے جو ماں باپ تیرے بارے میں جانتے ہیں تم۔ اب مثال سمجھ آ گئی آپ کو؟ اللہ کا انداز محبت دیکھیں کیا ہے۔ اللہ بھی سمجھاتا جاتا ہے بندے کو سمجھاتا جاتا ہے۔ جب بندہ پوری سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ یہ بات کر کے بات ہی ختم کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے بندے میں نے تجھے اتنا سمجھا دیا، ابھی بھی تیری بات سمجھ میں نہیں آئی، اب یہ سمجھ لے کہ جو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، لہٰذا اب تم کیا کرو، جو جانتا ہے اور زیادہ جانتا ہے تم اپنے سارے معاملے اس کے سپرد کر دو، تم پھر اپنا سب کچھ اس کے سپرد کر دو۔ تو اللہ کا ارادہ اس امت کے ساتھ کیا ہے؟ آسانی کا ہے، مشکل کا نہیں ہے۔ تو یہ جو مشکلات آتی ہیں یا جنہیں آپ مشکلات کہتے ہیں، یہ ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے ہی کچھ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے مشکلات جو ہیں وہ ہمیں لگتی ہیں۔ اور میں اس پر ایک اور لفظ بھی آپ کو بتا دوں، اللہ کی قسم آپ اہل بیت کی ہستیاں ان کو پڑھ کے دیکھ لیں، تمام صحابہ کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں۔ مجھے آج تک نہ میں نے کبھی سنا، نہ میں نے کبھی پڑھا، اور آپ نے بھی نہیں نہ سنا ہوگا نہ پڑھا ہوگا، کبھی کسی نے نہیں کہا مجھ پہ مشکل آ گئی، مجھ پہ سختی آ گئی۔ پوری اہل بیت کی لسٹ اٹھا کے دیکھ لیں، خلفائے راشدین کی، صحابہ کی، اولیاء کی، کبھی انہوں نے نہیں کہا ہم پہ بڑی سختیاں ہیں، ہم پہ بڑی سختی آ گئی، بڑی مشکل آ گئی، نہ۔ کیا کہا؟ اب یہ بھی سن لیں، اور آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی جو بہترین اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتایا، کیا کہ جب تمہیں کوئی لگے کہ مشکل آ گئی ہے، کوئی صدمہ خدا نخواستہ پہنچ گیا ہے، تو ایک ہی بات کرنا، اس کے علاوہ زبان پر کوئی بات نہ لانا۔ کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب کوئی تمہیں لگے، کوئی معاملہ ایسا لگے، دکھ پہنچ جائے، کوئی معاملہ ایسا ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، مشکل آ جائے، تو شکوہ نہیں کرنا، صرف یہ کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں میں یہ بات بھی واضح کر دوں، ہمارے ہاں سوسائٹی میں یہ لفظ خاص کر دیا گیا فوت شدگان کے لیے، فوت ہونے والوں پر۔ پھر پڑھے لکھے لوگ تو کافی حد تک جانتے ہیں، لیکن
اکثریت جو مجھے پتا چلا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی فوت ہو جائے نا تو اس وقت پڑھو انا للہ، اس وقت پڑھو، تو آگے پیچھے نہیں پڑھنی چاہیے۔ کئی بندے بڑے حیرانگی سے دیکھنے لگ جاتے ہیں، کہتے کو پتہ نہیں کوئی فوت ہو گیا ہے، انا للہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ بھائی میرے اور آپ کے آقا نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب تم چراغ کو بجھاؤ، لائٹ آف کرو تو اس وقت بھی انا للہ پڑھو۔ جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے انا للہ پڑھو۔ اتنے معمولی سے نقصان پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا حکم ہے۔ اب اس سے ہوگا کیا؟ جب ہم یہ پڑھ لیں گے تو ہوگا کیا؟ آقا فرماتے ہیں جو تمہارا نقصان ہوا ہے، جو تمہارا خدا نخواستہ کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی مشکل آئی ہے، اس کے برابر نہیں، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ تمہیں نفع عطا فرما دے گا، اور آخرت میں بھی تمہیں اس کا ثواب ملے گا، اور تمہارے اندر جو غم آ گیا ہے وہ غم دور ہو جائے گا انا للہ پڑھنے سے۔ تو ہر چیز کا حل ہے، ہم کریں تو صحیح، ہم کچھ کریں تو صحیح۔ یہ کچھ کرنے پر بھی ایک بات سن لیں، جو شخص یہ کہے میں کچھ نہیں کر سکتا وہ غلط کہہ رہا ہے، وہ انسان غلط ہے، اور جو کہے میں سب کچھ کر سکتا ہوں وہ بھی غلط ہے۔ صحیح کون ہے؟ صحیح وہ ہے کہ جو یہ کہے جتنی میری کوشش ہے میں اتنا کروں گا، اور اللہ نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے، قرآن مجید نے بھی ہمیں یہی حکم دیا کہ جتنا تم کر سکتے ہو اتنا کرو۔ خدا کے بندو، اللہ کا ارادہ جب آسانی کا ہے تو پھر ہم کس چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں یار؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کی اولاد 10 کلو وزن اٹھائے، آپ اس پر 20 کلو وزن رکھیں گے؟ جی کیوں؟ کیونکہ آپ باپ ہیں، یہی وجہ ہے نا۔ آپ کی اولاد ہے، خونی رشتہ ہے، رحم ہے آپ کے اندر، مہربانی کا ہے نا جی۔ ماں بیٹا، بیٹے پر، ماں باپ اپنی اولاد پر وہ وزن رکھیں گے جو وہ اٹھا نہیں سکتے؟ جی نہیں رکھیں گے۔ وہ خدا کے بندو، ایک ماں اور باپ کی یہ محبت ہے تو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ رب تم پر زیادہ وزن کیسے رکھ دے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جتنا جس پر شریعت کے احکام کا وزن ہے وہ جتنا اٹھا سکتا ہے اللہ نے اس پہ اتنا رکھا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی خود سے وزن اپنے اوپر رکھ لے تو یہ الگ بات ہے۔ میں کیا کہہ گیا شاید آپ نے غور کر لیا ہوگا۔ اب یہ اگر کوئی بندہ خود ہی اپنے اوپر بوجھ ڈال لے تو پھر اس کی اپنی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو آسانی کا ارادہ فرماتا ہے۔ تو ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرمایا۔ تو جب کبھی مشکل لگے تو اس موقع پر اللہ نے کیا فرما دیا؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اب یہاں دیکھیں بڑی کمال بات سورہ علم نشرہ میں کہ بے شک فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ اب ساتھ کا دیکھیں، یہ نہیں کہا بعد میں، یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ بعد میں آسانی ہے، کہا ساتھ، کیونکہ بعد کہنے میں بھی تھوڑا سا فاصلہ معلوم ہوتا ہے، تھوڑی سی دیر معلوم ہوتی ہے، اور اب فرماتا ہے دیر کیا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی کھڑی ہے۔ 2 دفعہ فرمایا ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی۔ کیا مطلب؟ کہ آسانی کوئی آگے پیچھے نہیں گئی ہوئی۔ اگر تم مشکل میں ہو، تمہیں لگ رہا ہے کہ تم مشکل میں ہو، تو یاد رکھو آسانی بھی تیرے پاس کھڑی ہے۔ وہ آسانی کیا ہے؟ وہ آسانی یہ ہے کہ اپنے دل کا رخ جو ہے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کرو کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، مجھ پر مہربانی فرما دے۔
تو ایک بات تو یہ ہوگی جی. اب آ جائیں جی دوسری بات پر، وہ ہے نجات کے بارے میں، کہ ہماری جو نجات ہے وہ کیسے ہوگی اور کب ہوگی. دیکھیں ماہ رمضان کے 3 عشرے ہیں. پہلا عشرہ رحمت، دوسرا بولیں مغفرت، اور تیسرا نجات. نجات کے لیے کیا ضروری ہے، اس کا جواب بھی اسی ماہ رمضان میں ہے. یاد رکھ لیں، کوئی بھی شخص دنیا اور آخرت میں ناجے بننا چاہتا ہے، نجات یافتہ بننا چاہتا ہے، مکمل کامیاب ہونا چاہتا ہے، ماہ رمضان جاتے ہوئے جو پیغام دے رہا ہے وہ میں عرض کرنے لگا ہوں. ماہ رمضان کا جاتے ہوئے پیغام کیا ہے؟ آخری عشرہ اور آج یہ آخری جمعۃ المبارک، نجات ہے. نجات ضروری ہے. اب نجات کے لیے کیا ضروری ہے؟ نجات کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. جب تک وہ 2 چیزیں نہ ملیں کوئی بندہ جو ہے وہ نجات نہیں پا سکتا. کوئی بھی ہو، آدم سے لے کے اب تک، اب سے لے کے جب تک کی بات کر رہا ہوں. نجات کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. جب تک وہ نہیں ہوگی کوئی بندہ جو ہے وہ نجات نہیں پا سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 2 چیزیں ہیں رحمت اور مغفرت. اور ان 2 میں 2 کو ایک کی طرف لائیں تو پھر رحمت، 2 کو ایک پہ اگر لائیں تو پھر رحمت رہ جاتی ہے. اب اس کو سمجھ لیں کیسے. دیکھیں پہلا عشرہ آتا ہے تو کیا اعلان ہوتا ہے؟ رحمت ہو گئی، 10 دن رحمت. پھر اگلا عشرہ شروع ہوتا ہے تو مغفرت، پھر آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو نجات. تو پہلا عشرہ جب آتا ہے نا تو وہ بتاتا ہے کہ رحمت ہو گئی، رحمت ہو گئی. ماہ رمضان جیسے ہی آیا تو آتے ہی رحمت لے آیا، رحمت کا پیغام، ہر طرف رحمت ہی رحمت. تو جب رحمت ہوگی تو مغفرت ہو جائے گی، اور جب مغفرت ہو جائے گی تو نجات ہو جائے گی. جب تک رحمت نہ ہو مغفرت نہیں ہوتی. کوئی بندہ بخشا نہیں جا سکتا رحمت کے سوا. یہ رحمت ہی ہے جو بخش بھی دیتی ہے، بخشوا بھی لیتی ہے. یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جو بخش بھی دیتی ہے، بخشوا بھی دیتی ہے، بخشوا بھی لیتی ہے. خدا کی قسم رحمت نہ ہوتی تو کوئی بخشا نہ جاتا، کسی کی معافی نہ ہوتی. یہ ایک رحمت ہے جس نے ہر گناہ گار کو اپنے سایہ رحمت میں لیے ہوئے ہے. یہ ساری رحمت کے نظارے ہیں، یہ سب رحمت کی بہار ہے. اور وہ رحمت نماز نہیں ہے. میں جس رحمت کی بات کر رہا ہوں وہ روزہ نہیں ہے، وہ رحمت کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، وہ رحمت کوئی صدقہ خیرات کا نام نہیں ہے. وہ رحمت جس نے سب کو بخشوانا ہے اور سب کی بخشش کروانی ہے، اس رحمت کا نام محمد الرسول اللہ ہے. اور کس نے بخشوانا ہے بھائی؟ اور کون تمہیں بخشوا سکتا ہے؟ قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لو. اللہ جب ناراض ہو جائے نا، کسی سے ناراض اور کلام نہ کرے کسی سے، تو اللہ کو کون راضی کر سکتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کو کوئی راضی نہیں کر سکتا اس وقت. تو رحمت ہوگی
تو بخشش ہوگی، اور جب بخشش ہو جائے گی تو نجات ہو جائے گی۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ بولیں سب بولیں ہمیں پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ نجات کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ رحمت کی ضرورت ہے۔ تو رحمت کیسے ہمیں ملے گی؟ اب رحمت ہمیں کیسے ملے گی؟ بھئی کسی چیز کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ اس کے قریب ہونا، اس کی جستجو ہونا، اس کی طلب ہونا۔ آپ کوئی چیز، کسی چیز کی آپ کو طلب ہو، آپ اس کے لیے وقت بھی نکالتے ہیں، آپ اس کے لیے سفر بھی کرتے ہیں، ٹائم بھی دیتے ہیں۔ خدا کے بندو، یہ ادھر تو اس رحمت کی بات ہو رہی ہے کہ یہ رحمت ہو جائے تو ہر جگہ ہی بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ ایسی اللہ کی رحمت ہیں آپ۔ تو مغفرت اور نجات جو ہے، یہ سارے کی ساری جو چیزیں یہ رحمت پہ کھڑی ہیں۔ وہ مشہور حدیث جو پڑھتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار کیا ہے؟ نیتوں پر ہے۔ اسی طرح پوری امت کی نجات کا دار و مدار اللہ کی رحمت پر ہے۔ رحمت کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے۔ اب اللہ کا وعدہ سنانے لگا ہوں قرآن مجید سے۔ اللہ کا وعدہ سنانے لگا ہوں۔ اور اگلی بات، اللہ ہر ایک سے وعدے نہیں کرتا۔ میں پھر کہہ دوں اگر آپ کو لطف آیا ہو، اللہ کی قسم، اللہ ہر ایک سے وعدے نہیں کرتا، اور ہر ایک سے وعدے کیے بھی نہیں جاتے۔ آئے ہائے، اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو مومن ہے اللہ فرماتا ہے میں اسے نجات عطا فرماؤں گا۔ نجات کی اصل یہ ہے، بس جو مومن ہوگا، مومنہ ہوگی، ایمان والی ہوگی، ایمان والا ہوگا، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نجات دیتے ہیں، ہم نجات دیں گے۔ کس کو؟ جو ایمان والا ہے۔ جو ایمان والا نہیں، اللہ کا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں، اللہ کی اس کے ساتھ ڈیل کوئی نہیں، اللہ کا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں۔ اللہ کا وعدہ صرف ان حضرات کے ساتھ ہے جن کی زبانوں پہ مدینے والے کا نام آتا ہے، جو مدینے والے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور یہ لفظ پھر سن لیں، مکہ سے تعلق ہو اور مدینے سے تعلق نہ ہو، بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مکہ سے تعلق ہو کوئی، میں نے مکہ والا نہیں نہ کہا، میں نے مدینے والا کہا ہے، مکہ والا نہیں میں نے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ مدینے میں مکہ ہے، مدینے میں مکہ ہے، مکہ میں مدینہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مجھے بسم اللہ۔ خدا کے بندو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ہائے ہائے، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور خود میرے آقا نے کروائی ہیں۔ اس پر بھی بڑی کافی ساری احادیث آ رہی ہیں ذہن میں، میں صرف ایک حدیث کا حوالہ دے کے اگلی بات کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، مکہ کو ابراہیم علیہ السلام نے امن کا شہر بنایا، اس کے لیے دعا کی نا ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہاں کے جو پھل ہیں اس میں برکت دے۔ تو یا اللہ، میں تیرا حبیب ہوں،
میں دعا کرتا ہوں مدینہ کے لیے، ادھر 1 گنا ادھر 2 گنا کر دے، ادھر ڈبل رکھ، ادھر معاملہ ڈبل کر دے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ ساری بات مدینے اور مدینے والے کی ہے۔ مکہ کی بھی جتنی عظمتیں ہیں وہ ساری کی ساری مدینے والے کے صدقے میں ہیں۔ ہر عظمت کو عظمت اور ہر فضیلت والے کو فضیلت اس وقت ملتی ہے جب اللہ کی رحمت مدینے والے سے تعلق ہوتا ہے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کس کے ساتھ؟ بولیے گا، مومن کے ساتھ۔ کس کے ساتھ وعدہ ہے جی؟ کیا وعدہ ہے؟ نجات کا، کہ میں اسے ضرور نجات دے دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، کسی بھی حال میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، دنیا میں ہو، آخرت میں ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، وَنُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم نجات دیتے ہیں، ہم نجات دیں گے۔ یہ سورہ حج کی آیت ہے، اس کا ایک حصہ میں نے پڑھا ہے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا اللہ نجات دے گا، یہ ہم کیوں کہا؟ پتہ ہے آپ کو یہ کیوں کہا ہم نجات دیں گے؟ اللہ ہم ہے، اللہ جمع ہے کہ واحد ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ یہاں اللہ ہم تو نہیں ہے، اللہ تو واحد ہے، ایک ہے، اور یہ ایک بھی مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے۔ وہ تو ایسا ایک ہے، اس جیسا ایک ہی کوئی نہیں۔ یہ ایک بھی میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے ہے۔ یہ اس ایک کو کوئی ایک ہی سمجھا ہوگا۔ ہم نجات دیں گے، تو سادہ سا بتا دوں آپ کو بھی، اللہ تو ایک ہے، ہم کیوں کہا؟ بھئی ہم اس لیے کہا، اللہ یہاں بتانا چاہتا ہے کہ نجات تو ہم ہی دیتے ہیں، نجات اللہ ہی دیتا ہے، مگر جب نجات دینی ہو تو سامنے صورت کبھی خلیل اللہ کی آتی ہے، کبھی کلیم اللہ کی صورت میں نجات آتی ہے، ہاں کبھی جناب آدم کی صورت میں نجات دیتا ہے، کبھی نوح علیہ السلام کی صورت میں نجات دیتا ہے، کبھی خلیل اللہ کی صورت میں نجات دیتا ہے، کبھی صدیق کی صورت میں، صدیق اللہ کی صورت میں نجات دیتا ہے، کبھی جناب کلیم اللہ کی صورت میں نجات دیتا ہے۔ ہاں یہ صورت مختلف صورتوں میں نجات دیتا ہے، اور کبھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں نجات دی جاتی ہے، اور پھر ہمیشہ کے لیے حبیب اللہ کی صورت میں نجات دی جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا ہم نجات دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ جو بھی نجات دے رہے ہیں یہ حقیقت میں خدا کی طرف سے آ رہی ہے۔ تو نجات کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم مومن بن جائیں۔ ہم کیا بن جائیں؟ مومن بن جائیں، مومن ہو جائیں، اور جو مومن کی ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کریں۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں ایک مومن کی؟ وہ سورہ توبہ کے اندر موجود ہیں۔ سورہ توبہ کے اندر کہ ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے اور ایک مومن کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے، سورہ توبہ کے اندر ساری لسٹ اللہ نے بیان فرما دی۔ میں صرف اس کا ایک حصہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں جو مین ہے، کہ اگر وہ ایک چیز ہمارے اندر آ گئی تو تمام چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گی۔ وہ کیا ہے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے، یہ ہے مومن کا کام۔ اب میں نہیں آپ کو کہتا کہ آپ میں سے کون کون یہ کام کرتا ہے، آپ خود سے پوچھیں، خود سے پوچھیں اور خود ہی پوچھیں کیا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں روز؟ اور یہ روز جس طرح کھانا روز کھاتے ہیں نا، پانی روز پیتے ہیں، سحری روز کرتے ہیں، افطاری روز کرتے ہیں، اسی طرح ہر روز یہ کام کرنا ضروری ہے۔ کیا؟ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے کیا کرنا جی؟ منع کرنا۔ کس کو؟
کس کو برائی سے منع کرنا ہے اور کس کو نیکی کا حکم دینا ہے؟ جی اپنے آپ کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. سب سے پہلے یہاں سے بات شروع کرنی ہے. یہ کس کی نشانی ہے جی؟ مومن کی. جب یہ نشانی مومن میں ہوگی تو اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے تم کسی حال میں بھی ہوگے, کہیں پر بھی ہوگے, اگر تمہارے ساتھ کوئی مشکل آ گئی, کوئی مسئلہ بن گیا, اللہ کا پکا وعدہ ہے تمہارے ساتھ, اللہ تمہاری مدد فرمائے گا, اللہ تمہیں نجات دے گا. تو یہ قرآن مجید نے بتایا. اب ایک حدیث بھی سن لیں نجات کے لیے, جو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں اس حدیث کو یاد رکھنے کی بڑی ضرورت ہے. اور 2 لفظ ہیں. کتنے جی؟ 2 لفظ بس یاد رکھ لیں, نجات ہو گئی. بلکہ ایک ہی لفظ ہے. ایک تو یاد رکھ لو گے کہ نہیں؟ وہ ایک نو یاد رکھیا کرو, باقی پاویں سارا کچھ بھول جاؤ. ایک کو یاد رکھ لو. اس ایک میں جو ایک میں کہہ رہا ہوں اس پہ دھیان کیجئے گا. بس ایک کو یاد رکھ لو, باقی بھلے سب کچھ بھول جاؤ, چل جائے گا, سب کچھ ہی چل جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں. ایک کو نہ بھولنا, اس ایک کو نہ بھولنا. تو نجات کے لیے کیا کریں؟ حدیث پاک بڑی مختصر ایک لفظ میں آقا نے, اور یہ آقا ہی کی شان ہے کہ ایک لفظ میں نجات, ساری نجات بتا دی. اور یہ موجودہ دور میں اس حدیث کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. کیا آقا نے فرمایا من سامتا نجا, جو چپ رہا نجات پا گیا. ایک لفظ, جو چپ رہا نجات پا گیا. آپ کو پتہ ہے سامتا, یہ لفظ جو سامتا ہے, اور یہ صوم, عربی میں صوم کس کو کہتے ہیں؟ روزے کو. توجہ ہے؟ میں ذرا سمجھانے کی کوشش کروں آپ کو کہ یہ جو سامتا اور صوم یہ ایک ہی روٹ کے, ایک ہی اصل لفظ سے نکلے ہوئے ہیں. رکنا, اپنے آپ کو روکنا. صوم عربی میں روزے کو کہتے ہیں نا. توجہ کیجئے گا, یہ جو روزہ ہے نا, روزہ یہ بھی آپ کو روکتا ہے, چپ کراتا ہے. اور ایک اور بڑی خاص بات بتا دوں, ہو سکتا ہے بہت سو نے نہ سنی ہو. پہلی امتوں میں جو روزہ تھا نا, وہ چپ کا تھا. چپ رہنا ہے, روزے کے ساتھ چپ بھی رہنا ہے, بول نہیں سکتے آپ. بولنے کی اجازت نہیں تھی پہلی امت میں روزے کے لیے. جو روزے رکھتے تھے صبح سے شام تک چپ, زبان پر بھی بولنا, کوئی لفظ نہیں بول سکتے آپ. یہ روزے میں شامل تھی. قربان جائیں حضور کی امت پہ. یہ اس امت کی باری آئی, رب نے فرمایا بول لیا کرو تب بھی روزہ رہے. وہ بولیں تو روزہ ٹوٹ جائے. پہلی امت اگر بولے کہ روزہ رکھا ہے, جیسے ہی کوئی بندہ بولا روزہ ٹوٹ گیا. یہ امت ضرورت کی بات کرے روزہ نہیں ٹوٹتا, غلط بات نہ کرے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو جو چپ رہا نجات پا گیا. اب مجھے بتائیں ہم اپنے 24 گھنٹوں میں کتنا چپ رہتے ہیں اور کتنا بولتے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے؟ اور ہم جو بولتے ہیں, اللہ معاف کرے, جو بولتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا پھر بول جاتے ہیں, کیا کیا بولتے ہیں. اور اس بولنے میں کیا ہے؟ غیبت ہے, چغلی ہے, گلہ ہے, شکوہ ہے, ناراضگیاں ہیں. معذرت کے ساتھ یہ ہمارے معاشرے میں یہی ہے. عورتیں آپس میں بیٹھ کے کیا بولتی ہیں, مرد آپس میں بیٹھ کے کیا بول رہے ہوتے ہیں, کیا باتیں چل رہی ہیں. اور پھر دین کے معاملے میں پھر جو لوگ بولتے ہیں, مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا تو فٹافٹ فتویٰ دے دینا, جناب نہیں یہ ایسے مسئلہ نہیں ہے, ایسے ہے. کبھی ڈاکٹر کو بھی آپ نے کہا ہے کہ نہیں دوائی ایسے نہ لکھو, ایسے لکھو, مولوی صاحب کو فوری کہہ دیتے ہیں, عالم صاحب کو آپ فوری کہہ دیتے ہیں.
نہیں ایسے نہیں ہے، ایسے ہیں، مجھے زیادہ پتہ ہے. جو ڈاکٹر کو بھی کہا کریں جو دوائی لکھنے لگے نا، اس کو نہیں بھائی ایسے نہ لکھو، ایسے لکھو، یہ والی لکھو. کیا ہو گیا یار ہمیں؟ خدا کے بندو، ہر بندہ اپنی فیلڈ کو بہتر سمجھتا ہے. اگر کوئی پرابلم ہے بھی، کوئی معاملہ ہے بھی، تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ایسے نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے ایک جملے میں ساری بات ختم کر دی. من سامت نجا، جو بھی چپ رہا وہ نجات پا گیا. اگر گھر کے اندر، اب یہ جو حدیث ہے نا، یہ کامن حدیث ہے، پرسنل، کوئی یہ آفیشیل نہیں ہے، کوئی وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ یونیورسل ہے، سب کے لیے ہے، پوری امت کے لیے یہ حدیث ہے، کوئی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے. اوپر سے لے کے نیچے تک، نیچے سے لے کے اوپر تک، ہر سطح، ہر درجے کے لوگوں کے لیے یہ حدیث ہے. وہ اس کا تعلق حکومت کے ساتھ ہو، عوام کے ساتھ ہو، گھریلو زندگی کے ساتھ ہو، کاروباری زندگی کے، کسی بھی زندگی کے شعبے کے ساتھ ہو. دیکھیں گھر کے اندر اگر میاں بیوی خدا نخواستہ بول پڑے، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر شوہر بول پڑے بیوی چپ کر جائے، نجات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولیں آپ. معاملہ اب ختم ہو جائے گا یا بڑھ جائے گا؟ جی نجات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ادھر آقا کیا فرما رہے ہیں؟ اگر کسی وقت بیوی بول پڑے، ہاں یہ بھی ذرا سن لیں، میں یہ بات آج ضرور بتا دوں آپ کو. یہ بات تو سارے کرتے ہیں کہ جی شوہر بولے تو بیوی کو بولنا نہیں چاہیے. تو آج میں چاہتا ہوں کہ آپ پر واضح کر ہی دوں، کیونکہ میں جس مقام پہ بیٹھا ہوں منبر پاک کا یہ تقاضا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں حقیقتیں. یہ میں بھی ایک مرد ہوں، آپ ہی کی طرح ہوں. یہ بات تو سارے کہتے ہیں کہ جی شوہر اگر غصے میں آ جائے تو بیوی کو نہیں بولنا چاہیے. تو آج میں آپ پر یہ واضح کر دوں، اسلام میں، دین میں یہ حکم بھی موجود ہے کہ اگر کسی وقت بیوی بولے تو مرد کو بھی چپ کر جانا چاہیے. یہ باتیں بھی ہمیں ملتی ہیں. اور میں اس کے لیے جو میرے پاس حوالے ہیں نا، آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے وہ پڑھے ہوں، وہ حدیث آپ کو بھی معلوم ہوگی. میں صرف ایک اشارہ آپ کو دے دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ازواج مطہرات بھی کسی وقت بول پڑتی تھیں بشری تقاضے کے تحت، تو میرے آقا آگے سے پلٹ کر جواب نہیں دیتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے. کیوں؟ کہ میری امت کے لیے یہ سنت بن جائے اور 100 شہیدوں کا ثواب حاصل کر لیں. بیوی کی بات پر خاموش ہو جانا تو نبی کی سنت ہے. بیوی کی بات سن کر اس کو مارنا میرے نبی کی سنت نہیں ہے. ہاں بیوی سختی وہ بھی ایک انسان ہے، عورت ہے، اس کے بھی غصہ آ جاتا ہے. کیا غصہ صرف مرد کو ہی آتا ہے؟ عورت کو بھی تو آ سکتا ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں کوئی کسی عورت کو اجازت دے رہا ہوں اس بات کی، یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے دونوں طرف دیکھیں. اور پھر جو بیوی ہے وہ صرف بیوی تو نہیں ہے نا، وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے. اس ایک عورت میں کوئی ایک رشتہ تھوڑی آ رہا ہے یار، سارے رشتے ایک عورت میں ہیں. تو اسی طرح یہ سب کے لیے، دو بھائی آپس میں اگر خدا نخواستہ بول پڑے تو ایک بھائی کو چاہیے وہ چپ کر جائے، معاملہ ختم ہو جائے گا. اور اگر وہ آگے سے برابری کرے گا تو پھر آپ کے سامنے روز خبریں آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کیا ہو رہا ہے. اور جتنے بھی نتیجے ہیں سب بولنے کی وجہ سے. میں آپ کو بتا دوں جتنے جھگڑے، جتنے اختلاف اس بولنے کی وجہ سے پڑتے ہیں اور کسی وجہ سے نہیں پڑتے. مجھے آپ بتا دیں، ایک بندہ چپ کر گیا، کیا جھگڑا ہوا؟ جھگڑا ختم ہوا کہ جھگڑا شروع ہوا ہے؟ جھگڑا تو وہیں پہ ختم ہو گیا جب اگلا بندہ چپ کر گیا، اور جھگڑا وہیں سے ڈبل ہو گیا جب اگلا بندہ شروع ہو گیا. تو آقا نے کیا فرمایا؟ من سمت نہ جا، چپ کر جاؤ یار، چپ کر جاؤ 2 منٹ کے لیے، کیا فرق پڑے گا؟ اور بعد میں بھی جو چپ کرنا ہے، سب کچھ دیکھ کے ہی چپ کرنا ہے یار، یہ بھی کوئی عقل مندی ہے کہ سارا اگلا پاسا دیکھ کے پھر ہی چپ کرنا ہے؟ پہلے ہی چپ کر جو یار، عقل مندی تو اس میں ہے.
تو نجات کے لیے اس حدیث پاک کو ضرور ذہن میں رکھیں اور کوشش کیا کریں خاموش رہنے کی. اور میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خاموشی 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. کتنی جی؟ یہاں تو اکثر لوگوں کی عمر ساری کل عمر ہی 60 سال ہوتی ہے. اب جو ریشو چل رہی ہے عمر کی آپ دیکھ لیں، اس میں 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. کون سی 60 سال کی عبادت؟ جس میں اس نے لغویات بھی بولی ہوں، فضولیات بھی بولی ہوں. ایسی عبادت سے، وہ 60 سال کی عبادت سے کہیں بہتر ہے وہ زندگی اور وہ شخص جو خاموش رہا. اور ہم جب بولتے ہیں کہاں بولتے ہیں؟ اپنے مسئلے کے لیے بولتے ہیں، اور جہاں بولنا چاہیے وہاں تو بولتے ہی نہیں ہیں. تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور نجات کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن و سنت کے قریب لائیں، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب لے کر آئیں. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جی میں کامیاب ہو جاؤں، میں نجات پا جاؤں. تو میرے آقا نے اس کا ایک طریقہ تو یہ بتا دیا کہ بھائی بہت سارے موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر چپ کرنا پڑتا ہے، اور چپ رہنے میں کامیابی ہے. تو آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے اور پیغام یہ ہے میرے دوستوں بزرگوں، ماہ رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے. ماہ رمضان اگلے جمعے ہمارے پاس نہیں ہوگا، اس نے چلے جانا ہے. یہ مہمان مہینہ ہمارے پاس چند دنوں کے لیے آیا، اب اس کی جانے کی تیاریاں شروع ہیں. تو جس طرح ماہ رمضان نے آتے ہوئے پیغام دیا، اسی طرح ماہ رمضان جاتے ہوئے بھی امت کو پیغام دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اے نبی کے ماننے والوں، اے اللہ کے بندو، جس طرح ماہ رمضان میں تم نے نیکیوں کا خیال رکھا، نمازوں کا خیال رکھا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کی، اسی طرح اب جو بقیہ 11 مہینے ہیں ان میں بھی کوشش کرتے رہنا. یہ پیغام ہوتا ہے. ماہ رمضان صرف یہ نہیں آپ کو کہتا کہ بس 1 مہینہ نمازیں پڑھ لو، 1 مہینے کے روزے رکھ لو، بس باقی 11 مہینے نمازیں بھی گئیں، 11 مہینے ذکر اذکار بھی گیا، قرآن کی تلاوت بھی گئی. یہ ماہ رمضان کے آنے کا مقصد نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ماہ رمضان کا پیغام ہے. پیغام یہ ہے کہ یہ تو ایک مہینے کی ٹریننگ ہے جو 11 مہینے آپ کے اندر نظر آنی چاہیے. یہ تو ایک ایسا کورس ہے کہ اگر صحیح طریقے سے اس کو کر لیا جائے تو اس کا رنگ آپ کے بقیہ 11 مہینوں میں نظر آئے. گناہوں سے بچنا، غلطیوں سے بچنا، بھوک کا احساس، غریبوں کی مدد، یہ جذبہ بقیہ مہینوں میں بھی نظر آئے. اذان کو سن کر مسجد میں آنے کا جذبہ یہ تمہارے اندر موجود رہے. یہ نہیں کہ ادھر سے چاند رات کا اعلان ہو، ماہ رمضان ادھر سے رخصت ہو، اور ہم بھی جناب جو ماشاءاللہ کبھی کبھار آتے ہیں وہ بھی جناب ادھر سے چاند نکل آتا ہے، ادھر سے نمازی نکل جاتے ہیں. وہ جو سال بعد آتے ہیں وہ جناب غیب، کدھر چلے گئے جی بھائی کیا ماہ رمضان میں نماز فرض ہے؟ نماز تو سارا سال فرض ہے. روزے آپ نہ رکھیں، روزے صرف 1 مہینے کے کافی ہیں، باقی روزے آپ نہ رکھیں، کوئی گناہ نہیں ہے آپ پر. روزے صرف اللہ نے 1 مہینے کے فرض کیے ہیں، باقی کوئی نہیں. تو نمازیں تو فرض ہیں. تو چند سالہ زندگی ہے میرے بھائی. میں بس آپ سے ہاتھ باندھ کر یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے بندو، زندگی بڑی مختصر ہے. یہ دیکھیں ماہ رمضان کتنی تیزی کے ساتھ آیا، کتنی جلدی کے ساتھ آیا اور کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. چند دن جس کے باقی رہ گئے، اس چند دنوں سے فائدہ اٹھا لیں، اور اس آخری عشرے کی جو خاص دعا ہے نا اس کی کثرت کریں. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا.
اس دعا کی کثرت کریں. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. فاعف عنی بھی کہہ سکتے ہیں, فاعف عنا یہ جمع کے لیے, انی جو ہے وہ صرف آپ کے لیے ہے, یعنی صرف اپنے ذات کے لیے, کہ اے اللہ تو معافی کو بڑا پسند کرتا ہے, میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں, مجھے معاف کر دے. میں تجھ سے عفو و درگزر کا سوال کرتا ہوں. یہ اس آخری عشرے کی سب سے بہترین دعا ہے, سب سے بہترین وظیفہ ہے. اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ خیرات کریں, کیونکہ بعد میں خیرات کا وہ ثواب نہیں ملنے والا جو ماہ رمضان میں ملتا ہے. جن کو اللہ نے دیا ہے زیادہ سے زیادہ غریبوں کی مدد کریں اور زکوٰۃ کو نکالیں. اور زکوٰۃ کے بارے میں یہ مسئلہ بتانا ضروری ہے. کچھ لوگ پوچھتے ہیں جی کہ جب ہم زکوٰۃ دیں تو کیا یہ بتانا ضروری ہے کہ زکوٰۃ ہے, اور کیا بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو جی آپ بہن بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, اور یہ بتانا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے, یہ بتانا ضروری نہیں. عیدی کا نام دے دیں, گفٹ کہہ دیں, آپ کا نیت کا ہونا ضروری ہے کہ آپ کی نیت ہو کہ میں یہ زکوٰۃ دے رہا ہوں. دوسرے کو یہ بتانا ضروری نہیں. اب کچھ غور کیا آپ نے اس بات پہ کہ بات کیا ہے اور ظاہر کیا ہے, اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے. لیکن چونکہ عزت نفس کا مسئلہ ہے, اس سے پتہ سمجھے بات کو. یہ شریعت کے احکام راز کے ہوتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو پتہ بھی ہو تو آپ نہ بتائیں. تو یہ جو لوگ کہتے پھرتے ہیں بہت سے لوگ, وہ جی میں تو رکھتا نہیں, میں تو کہہ دیتا ہوں جی, میں تو سیدھا ہی کہہ دینا. معذرت کے ساتھ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ میں نہیں ڈرتا کسی سے, میں تو سیدھی بات کر دیتا ہوں منہ پہ. نہ, یہ مزاج اسلام کا نہیں ہے. اسلام نے تو درگزر کا حکم دیا ہے, چشم پوشی کا حکم دیا ہے, پردہ ڈالنے کا حکم دیا ہے. یہ تھوڑی کہا کہ اعلان کرتے پھرو, نہیں, درگزر کا کہا, پردہ ڈالنے کا کہا, خاموشی کا حکم دیا. ایسا نہیں ہے. لہٰذا اس ماہ رمضان کے ان چند دنوں سے فائدہ اٹھائیں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو باقی دن رہتے ہیں, اللہ ہمیں اس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی, زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. آقا علیہ السلام تو ساری زندگی سبحان اللہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں آپ پہلے سے کہیں زیادہ آپ کی توجہ جو ہے وہ اس طرف ہو جاتی ہے, اور آپ نے امت کو یہ تعلیم کے لیے سبق دیا, کیونکہ یہ موقع پھر بار بار نہیں آتا. ہو سکتا ہے اگلے سال کئیوں کو یہ موقع ہی نہ ملے. اس سال ماہ رمضان آیا, اگلے سال ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ایسا بھی بیٹھا ہو اگلے ماہ رمضان وہ ہو ہی نہ. زندگی موت تو اللہ بہتر جانتا ہے نا, کس کو پتہ ہے آخری وقت کا. اس لیے اب موقع ہے. اور مولا علی نے کیا خوبصورت بات فرمائی. آپ فرماتے ہیں کبھی موقع کو نظر انداز نہ کرنا, اچھے موقع بار بار نہیں آیا کرتے. جب تمہیں اچھائی کا, نیکی کا موقع ملے تو کبھی اس معاملے میں غفلت نہ کرنا, ورنہ ساری زندگی پچھتاتے رہو گے. یہ مولا علی کا فرمان ہے. اس لیے یہ ایک بہترین موقع ہے نیکیوں کو جمع کرنے کا, اللہ کے حضور قریب ہونے کا, غریبوں میں تقسیم کرنے کا, غریبوں کی مدد کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.